کرن ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کربلا کو یقیناً اہل بیت نے اپنی قربانی اور کردار سے آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اہل بیت نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی خصوصاً مسلمانوں کو سبق دیا کہ مصیبت اور علام و مصائب میں بھی رب واحد کے آگے ہی دست دراز کرنا چاہیے اور اس کے ذکر سے قلوب کو اطمینان اور سکون سے منور کرنا چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں علامہ ثاقب رضا مصطفائی فرماتے ہیں، قیامت تک امام حسین علیہ السلام نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا، میں اس لیے خود کو کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک میری زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر موجود رہے اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر عظیمیت کی جو داستان رقم کی اور جبر کے سامنے جس طرح پوری قوت کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں امام علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر کو اٹھا کر خیمے تک لے آئے ہیں۔ اتنی جرات اور پامردگی کے ساتھ 72 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے تو سارا شہر دلاسا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو اسے، اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان آج رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے۔ سلام کہوں حسین ابن علی کہ 72 لاشیں بے گور و کفن لائن میں پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف خیموں میں پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ اور پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کر میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر تلوار کو لہراتا ہوا آیا، رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون زیوکار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت ہے کٹا ہوا، تمام جسم نازنی ہے چھدا ہوا، کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح جبر کے خلاف کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمیں پر آئے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت سر سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے اپنا اسوہ رکھا، یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنا تھی کہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم پر اور جسم چور ہے زخموں سے، لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں، زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے انہیں تسلیم کیا، مالک میں نے سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پر راضی ہو گیا، اب تو بھی بتا دے کیا تو حسین سے راضی ہوا ہے۔ اس موقع پر علامہ ثاقب رضا مصطفائی نے شعر کہتے ہوئے کہا، آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اپنے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام ہو، اے نازش نبی تم پر سلام ہو،
اے نواسہ رسول تم پر سلام ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔